السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس احمد اردو۔ غیر حاضری کے لیے معذرت، کافی دنوں سے اس چینل پہ اردو ویلاگ نہیں آ سکا، کچھ مصروفیات ایسی تھی اور ابھی کچھ ناگے اور ہونے باقی ہیں اپنے کام دھندے کے سلسلے میں، تو اس لیے اس کے لیے معذرت۔ خبریں کیا ہیں جی؟ خبریں یہ ہیں کہ ٹرمپ سرکار جو ہے وہ پھنس چکی ہے، چاروں شانے چت ہو چکی ہے۔ اب وہ جو اسٹیٹ آف ہرمس ہے اسے کھلوانے کے لیے تمام کوششیں ناکام ہوئی، تو اب ٹرمپ نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ بھی اگر 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ نہ کھولی گئی تو ہم ایران کی جو تمام پاور انرجی ہے ساری وہ اڑا کے رکھ دیں گے، اس کا ہم کر دیں گے ستیہ ناش۔ لیکن ایران کا وہی جواب ہے کہ بھی اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم بھی مڈل ایسٹ کو تون کے رکھ دیں گے۔ ہوئے ہوئے اب مڈل ایسٹ والے کہتے ہیں کہ بھائی ساڈا کیا قصور ہے، بھائی ہم نے کیا کیا ہے؟ بھائی آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے امریکہ کو ایئر بیسیں دی ہیں، جس ایئر بیس سے وہ اپنے میزائل جو ہے وہ داغتا ہے ایران پر۔ ایران کا بس اب جہاں چلتا ہے وہ وہاں چلائے گا، اس نے اپنا بدلہ تو لینا ہے، تو اس لیے وہ آپ کو کھڑکا رہا ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ آپ امریکہ کو چٹھا جواب دیتے اور کہتے کہ بھائی اپنا یہ تڑا تمنیاں یہاں سے اٹھاؤ اور نکلتے بن۔ ہاں، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں جی، ہم تو امریکہ کے بالکل خادم ہیں، امریکہ کو یہ ایئر بیس کیا، ہم اور ایئر بیسیں بھی دے رہے ہیں، تو اس لیے ہم تو امریکہ کے ساتھ ہیں۔ تو پھر اگر آپ امریکہ کے ساتھ ہیں تو پھر جو ایران کر رہا ہے وہ امریکہ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ اس پہ شور کیوں مچا رہے ہیں؟ یہ نہ کیجیے۔ لیکن خیر، یہ جنگ جو ہے یہ اب جو ہے اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، اور بجائے اس کے کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، وہ جو بغیرت بے شرم لعنتی کردار تھا ٹرمپ، جو کہہ کے رہا تھا کہ میں جنگیں ختم کرنے آیا ہوں، لیکن وہ جنگیں شروع کرنے والا نکلا۔ یہ جو ڈسیور پاکستان میں ہے یہ اس سے بھی بڑا ڈسیور ثابت ہوا ہے۔ ہاں جی، بابا جی فرماتے ہیں پتر پاکستان میں کون؟ میں کہا بابا جی کون نہیں جانتا، اس ٹرمپ کا اپنا خادم، نوکر، اس کے غلام، یہ فنکار لوگ سب کے سب یہ جو نوبل پیس پرائز اس کو دینے کے چکر میں تھے، وہ اس نے ویسے بیڑے گرک کیے ہوئے ہیں پوری دنیا کی۔ اس نے انرجی جو ہے اس کا بیڑا گرک کر دیا۔ آئل پرائزز جو ہیں $120 پہ چلی گئی ہیں، اور یہ آہستہ آہستہ 200 کی طرف جانے والی ہے۔ بھوک اور قحط والا حساب کتاب ہو رہا ہے، اور اوپر سے ڈرایا جا رہا ہے کہ بھی اگر یہ کچھ سسٹم ایران جو ہے وہ نہ مانا ہماری بات، تو پھر وہ جو بڑے بم والا آپشن ہے وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ صرف میرا خیال ہے بات نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ کیا گیا تو خود بھی بھوکے مریں گے۔ ہاں جی، اتنا تو کوئی بیوقوف نہیں ہو سکتا کہ ابھی یہ اس قسم کا جو بم چلا کے خود بھی بھوکا مرے، اپنی عوام کو بھی بھوکا مرے، کیونکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر مرتب ہوں گے، بیڑے غرق پوری دنیا کے ہوں گے۔ کہیں ایک بھی چلا چھوٹا سا تو ساری دنیا 6 مہینے کے لیے اندھیرے میں غرق ہو جائے گی، اور پیچھے بچنا کچھ نہیں۔ ہاں جی، وہ پرانا زمانہ نہیں رہا، اب یہ نئی ٹیکنالوجی ہے، چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ بڑی بغیرتی بے شرمی کرتے ہیں۔ بم کی بات کر رہا ہوں، تو ویسے یہ بغیرت بے شرم جو ٹرمپ ہے، ہاں جی، اس کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کروں کیا، میں کیا نہ کروں، کہاں جاؤں کہاں نہیں۔ اب وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ بھئی اب پیسے پوسے بھی دو ہمیں اور سارا کچھ دو، اور وہ تیار ہیں کہ جی ہاں جی بالکل۔ حالانکہ یہ صاف لکھا نظر آ رہا ہے کہ بھئی تم نے ایران کا وہ جو لیڈر ہے وہ شہید کر دیا، ہاں جی، سب سے بڑا ان کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ نہیں جھکے، وہ کھڑے ہیں ابھی بھی، وہ لڑ رہے ہیں۔ تو پھر یہ تمہاری ٹرمپ کی چھوٹی چھوٹی دھمکیوں سے وہ کیا ڈریں گے؟ اب اس کے پاس لگتا ہے کچھ رہ نہیں گیا، یہ چل چلاؤ پروگرام ہے۔ جیسے ہی پوری دنیا میں یہ پرائزز اوپر گئیں، یقین کیجیے انہوں نے مل کر ٹرمپ کی ٹھوڑ کی بجا دینی ہے۔ ٹرمپ کو نظر آ رہا ہے سب کچھ بڑھتا ہوا۔ یہ تو انٹرنیشنل نیوز تھی، اور اس کے بعد جو لوکل ہے، ہاں جی، وہ صرف میں آپ کو وہ ایک کلپ دکھا دیتا ہوں۔ یہ ایک پاپا کی پری ہے جس کو کسی نے اسکوٹر لے دیا ہے، کسی جرنیل نے، ہاں، اور وہ جو کر رہی ہے پاپا کی پری اسکوٹر کے ساتھ، ہاں، اس نے بیڑے غرق کر کے رکھ دیے ہیں۔ ایک اسکوٹر سے اس نے باقی سارے اسکوٹر ٹھکانے لگا دیے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ پاپا کی پری جو ہے یہ کیا چکر ہے، اس کا کیا تعلق ہے، جو میرا مطلب ہے سیاست سے یا کسی اور چیز سے؟ بھئی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ آپ یہ تصور کریں کہ یہ جو پاپا کی پری ہے، یہ جو اسکوٹر کے ساتھ یہ گیم ڈالی اس نے، یہ پاپا کی پری، آپ اس کو سمجھیں کہ یہ مریم نواز ہے۔ ہاں، یہ مریم نواز نے وہی حال پنجاب کے ساتھ کیا ہے جو اس پاپا کی پری نے باقی اسکوٹروں کے ساتھ جو پارکنگ میں بیچارے کھڑے تھے، آرام سے تسلی سے کھڑے تھے، ان کے ساتھ جو بغیرتی بے شرمی ہوئی ہے۔ یہ آپ کہہ لیں کہ مریم نواز کو جو یہ عہدہ دیا گیا ہے فارم 47 پر، جنہوں نے دیا جنرلوں نے، اور اس نے یہ پکوڑے لگا کے رکھ دیا پورا پنجاب
بیڑے غرق کر کے رکھ دیے. مائی تندور والی, مائی جہاز والی, مائی کتری کبابوں والی, مائی اپنا جنالی تکھوں والی اور مائی جہاز والی. جی ہاں, مائی جہاز والی. اور بابا جی فرماتے ہیں کہ مائی گیرج والی بھی ہے. میں کہا وہی بابا جی کہتے ہیں کہ یار یہ اس کو اچھا تھا کہ اس کو اسکوٹر جو ہے وہ اس کے گیرج میں کہیں کھڑا کر دیتے تو شاید پنجاب بچ جاتا. میں کہا جی بابا جی اس میں گنجائش نہیں تھی گیرج میں, گیرج پہلے فل ہو چکا تھا, اس لیے انہوں نے یہ عہدہ دیا. اور اس نے پنجاب کا وہ بیڑا غرق بے شرمی اور بےغیرتی کی ہے. پنجاب کی عوام جو ہے, بابا جی کہتے ہیں پنجاب کی عوام کیا, وہ تو آج بھی ہلا گلا کر رہی ہے, عید منا چکی ہے. ہاں جی, اور فل ماحول میٹھے چوروں سے پرواہ کوئی نہیں ہے, کوئی سسٹم ہی کوئی نہیں, وہ جا رہے ہیں آج بھی جو ہے نا مہنگائی سے ان کو کوئی اثر نہیں ہوا. میں کہا بابا جی یہ تو اوپر والی باتیں, اثر نہیں ہوا, اثر ہوا ہے, اندر سے اثر ہوا ہے. وہ بیچارے جو سفید پوش تھے, ہاں وہ بیچارے بالکل غربت کی لکیر سے بھی نیچے, ان کے لیے 2 وقت کی روٹی چلانی بڑی مشکل ہو گئی ہے. یہ میڈیا نہیں ہمیں دکھاتا یہ چیزیں. وہ عمران خان کا دور تھا جب یہ بغیرت بے شرم لانتی کردار میڈیا والے جو آ کے اس قسم کی بکواسیات اور مغلظات جو ہے نا وہ جھوٹ 47 جو ہے وہ دکھاتے تھے. اب بدل گیا, پہلے جھوٹ 44 ہوتا تھا, فارم 47 کے بعد جھوٹ 47 ہوتا ہے. تو یہ مائی نے جو بے شرمی بغیرتی کی ہے پنجاب کے ساتھ, یہ اس کا یہ مقصد تھا آپ کو دکھانے کا کہ وہ پاپا کی پری, یہ بھی ویسے پاپا کی پری ہی ہے. بابا سمجھتے ہیں کہ اب وہ پاپا کی نہیں پتر, اور کسی اور کی پری ہوگی. پاپا یہ بڈھی گھوڑی ہے, ویسے تو پری نہیں کہنا چاہیے اس کو, یہ بڈھی گھوڑی لال لگام. بابا یہ کہتے ہیں ہاں اس کی لال لگام جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس کو چلا رہا ہے. بابا جی وہ اس کو چلا رہا ہے کہ یہ اس کو چلا رہی ہے؟ بابا جی کہتے ہیں مکس پروگرام ہے, ہاں ایک دوسرے کو مل کے چلا رہے ہیں. یہ بغیرتی بے شرمی جو ہے یہ سر عام جو ہے وہ ہوئی پڑی ہے. اور اس کے بعد جناب بڑا آج کل مشہور ہے وہ جو بڑے منہ والے کی بات ہو رہی ہے, وہ اپنا سہیل احمد جو ہے وہ بھانڈ مراسی جو بغیرت بے شرم لانتی کردار ہے. یقین کیجئے اس کا منہ دیکھ کے آپ کو دریائی گھوڑا یاد آ جاتا ہے. کبھی دریائی گھوڑے کا منہ بھی چھوٹا ہے, جدہ بڑا, اتنا اور اتنا ہی بے شرم آدمی ہے. مطلب ایک طرح کہ منہ ہی بڑا ہوتا نہیں, یہ منہ کسی کا بھی بڑا ہو سکتا ہے. بابا سمجھتے پتر تیرا بھی منہ کٹ نہیں گا. میں بابا جی یار وہ روزوں میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ تلی ہوئی چیزیں, پکوڑے, سموسے اور اس قسم کی چیزیں کہاں چھوڑی جاتی ہیں. وہ کھا کے جو ہے نا وہ منہ سوچ گیا تھوڑا سا. لیکن کوئی نہیں, ہاں وہ چیزیں بند ہو گئی ہیں, اب ڈائٹنگ شروع ہو گیا, اب ایکسرسائز شروع ہو گیا. ہاں یہ دنوں میں آپ دیکھیں کام میں, لیکن اس بغیرت بے شرم کا کام نہیں ہے, جو مرضی کر لے. منہ چھوٹا نہیں ہونا, یہ دریائی گھوڑے جتنا منہ ہے, اور اتنا بڑا منہ کھول کے بکواسیات جو ہے عمران خان کے خلاف جو اس نے کی بیٹھ کے وہاں پر, کہ جو اس نے کہا جی اپنا ظلم کے خلاف جو ہے نا خاموشی ہونی چاہیے جو عمران خان پہ ہو رہا, بھٹو پہ بھی ہوا, یہ وہ سارا. اور اس کو موڑ کے وہ یاد آ جاتا ہے کہ جی زرداری نے بھی 14 سال کی قید کی. او بھائی زرداری وہاں بچے پیدا کرتا رہا جیل میں, غیرت بے شرم لانتی کردار, وہاں پر مجرے سنتا رہا, وہاں پر کوٹھی میں رہتا رہا. وہ جو صحافی ہیں پرانے وہ آپ بھی بتاتے ہیں کہ بھائی وہ ہاسپٹل بھی نہیں, ہاسپٹل کے پیچھے اپنی ایک کوٹھی شوٹھی لے کے وہاں پر جو ہے وہ ڈانسریں آ رہی ہوتی تھیں, اور وہاں پر ماحول بنا ہوتا تھا, کباب شباب لگے ہوتے تھے, صاحب صاحب سارے باربیکیو بھی ہو رہے ہوتے تھے. کون سی جیل؟ اور اس کے بعد میاں نواز شریف نے بھی جیل کاٹی. اور خیس بات ہے, مٹی جیل کاٹی میاں نواز شریف. وہاں پر جو ہے نا اندر وہ اپنا اس کو پورا ایک جناب پوری میرا آدھی جیل اس کے لیے مختص کی ہوئی تھی, کمرہ ایک عالی شان, اے سی لگے ہوئے. اور اس کے بعد ملاقاتیں, کھانے آ رہے ہیں, پاوے کھد پائے نیاری باہر سے آ رہی ہے, وہ بیٹھا تون رہا اندر, اور باہر سے جا کے وہ کہہ رہے ہیں جی او جی او پلیٹ لیس گر گئے. ہاں وہ کتے کے پلیٹ لیس جو ہے نا اس کا ٹیسٹ کروا کے نواز شریف کا نام چھاپ کے اس کو کہاں باہر نکالا گیا, ڈیلیں کر کے یہ نکل گیا. اور یہ کہہ رہا ہے انہوں نے بھی پٹواری ہے نا. اصل خبر جو ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں کہ بھائی یہ کیوں اتنا بغیرت بے شرم ہے, یہ کیوں جو ہے نواز شریف کی میرا مطلب چاٹتا ہے, میرا مطلب جوتیاں چاٹتا ہے. بابا سمجھتے ہیں کچھ اور بھی چاٹ لیتا ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں, جدہ بٹا تھا منہ ہے, یہ ہر شہر چاٹ لیں گے, فرق کر دیں تک. تو وہ جو ہے نا وہ چاٹا میرا مطلب لگاتا ہے نواز شریف کا. کیوں لگاتا ہے؟ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. ایک تو یہ جدی پشتی پٹواری ہے, ہاں, اور اس کے دماغ میں وہی گوبر بھرا ہوا جو پٹواری ہوگا. بابا جی سمجھتے ہیں کس کا گوبر؟ میں کہا بابا جی میاں نواز شریف کا. ہاں میاں نواز شریف جب وہ کھاد پائے اور نہاری کھا کے ٹوائلٹ جاتے ہیں, ہاں, تو وہ ان کے تحفے ہیں وہ سیو کر کے ان کے دماغوں میں ڈالے جاتے ہیں.
ان بغیرت بے شرم پٹواریوں کے. وہ ان کے بھوسا بھرا ہوا ہے، ان کے وہ میاں صاحب کے گوبر کا بھوسا ان کے دماغ میں بھرا ہے. تو اس کے یہ جو سہیل مراسی ہے بھاونڈ جو ہے، اس کے دماغ میں بھی وہی بھوسا بھرا ہوا. ایک تو یہ جدی پشتی بغیرت بے شرم آدمی، یہ اپنا نون لیگ کی پٹواری ہے، لانتی کردار ہے. اور لازمی گال ہے لانتی کردار ہوگا تو اس کے بعد پھر عمران خان پر بکواس ہی کرے گا اور کیا کرے گا. اور اس بڑے منہ والے بغیرت بے شرم کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، اور جو فائدے یہ اس نے لیے ہوئے ہیں بغیرت بے شرم لانتی کردار نے، وہ فائدے کیا ہیں جناب. اور ایک تو یہ بغیرت بے شرم خود بنا بیٹھا ہے فنکار، ہاں جی، کہ میں بہت بڑا فنکار، اور جناب یہ پورا ایک مافیا ایک بن چکا ہوا ہے وہاں پر بیٹھا ہوا، جو اور پتہ نہیں کون کون سے فوائد جو ہے ایک تو یہ میڈیا ہاؤسز سے لیتا ہے، اور دوسرے اپنا نواز شریف کی جو چھتری ہے ہاں وہ بڑی اہم ہے. کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی اس کے جو گھر میں اس کا فرزند بھی ہے، ایک اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی بہت سارے ڈراموں میں بڑے بڑے پروجیکٹ اس کو مل رہے ہیں، ڈراموں میں اداکاری بھی اس کی جو ہے نا وہ آپ کے سامنے وہ کر رہا ہے. اور یہ جو اس سے دونوں ہاتھوں سے مال کمایا جا رہا ہے، یہ عنایتیں ایسے نہیں ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ آ کے جو عمران خان کے خلاف بکواس کرتا ہے، اور یہ اصلی اور نسلی پٹواری اس لیے ہے. ورنہ تو یقین کیجئے کہ جیسا اس کے نئے فنکار کی تو وہاں پر میرا مطلب ہے کہ جگہ ہی نہیں بنتی کوئی، ٹھیک ہے. یا اس کو بڑا اس کو ایڑی چوٹی کا زور لگا کے پتہ نہیں کتنے سال اس کو اپنی جد و جہد کر کے اپنا، اگر وہ اچھا فنکار ہے اس کے بعد وہ کہیں اوپر آتا. تو یہ اس کا اپنا فرزند لانچ کیا اس نے اپنا، اور جناب وہ اس کو آتے اس کو پروجیکٹ مل رہے ہیں بڑے بڑے، اور اس کو جناب بڑی پذیرائی مل رہی ہے، اس کو جناب وہ ڈرامے مل رہے ہیں بڑے بڑے. یہ کیا حساب کتاب؟ یہی حساب کتاب ہے. یہ جو بیٹھا بغیرت بے شرم آدمی عمران خان کے خلاف اور نواز شریف کے حق میں بغیرتی بے شرمی کرتا ہے، یہی ہے بھائی، سب کا یہی حال ہے. یہ اصل کہانیاں یہی ہوتی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے اپنے فائدوں کے لیے، پرسنل گینز کے لیے یہ قوم کو بالکل بیچنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. یہ آ کے سیدھا جھوٹ بولتے ہیں، مغلظات بکتے ہیں آ کے، صرف اپنے 1.5 پاؤ گوشت کے لیے پوری گائے ذبح کرنے والے بغیرت بے شرم ہے وہ ڈیمو والا لانتی. آپ دوسرے دیکھ لیں اٹھا کے، وہ دیکھ لیں مجیب پٹرول پمپیا چیک کریں. ہاں وہ مجیب پٹرول پمپیا پمپ کے لیے پٹرول پمپ کے لیے اس نے جو ہے نا وہ نوکری اختیار کی ہوئی ہے. مطلب اس عمر میں بھی بندہ ویسے بھی سوچتا ہے یار بس اب کبھی بھی کوئی فرشتہ میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے کہ بھی ٹائم ہو گیا. چلیے ویسے تو کسی بھی وقت ہو سکتا ہے، کسی کے بھی سے، لیکن اس عمر میں خاص طور پر بندے کا دھیان رہتا ہے کہ بھئی کسی کی وقت بھی آہٹ ہوئی تو میں گیا. ہاں پکوڑے لگ کام جانا تو ہے، تو وہ اس عمر میں زیادہ خیال. لیکن اس بے شرم مجیب پیٹرول پمپی کا بھی کوئی خیال نہیں. بڈھے والے قبر میں ٹانگیں ان کی. اور اس جو دوسرا وہ سہیل وڑیچ ہے، وہ ایسا پاپی ہے، یقین کرو سیدھا جھوٹا جھوٹ 47، مطلب وہ ایسا بغیرت بیچنا میں میڈیا پہ بیٹھ کے جھوٹ. ابھی اس نے کوئی بیٹھا ہوا عید شوز میں کچھ کہہ رہا تھا، روٹی کھانے والی مشین جیسی ہے، روٹی کھانے والی مشین ہے روٹی کھانے روٹی پروگرام ہے. بلکہ اس نے کہا بھی کہ میں جب میں نے وہ عمران خان کا انٹرویو کیا تو گھر میں بیٹھ کے انہوں نے انڈے اور سارے ناشتہ انہوں نے میرے سامنے بیٹھ کے پڑکایا، مجھے کچھ نہیں دیا. اس کے بعد کہتے ہیں ہم گئے باہر نکلے تو ٹرک اڈے پہ جا کے انہوں نے مجھے روٹی ڈالی. بابا جی سناتے ہو کتا ہے روٹی ڈالی، میں کہ میرا مطلب بابا کھلائی. ہاں اور وہ کہہ رہا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے مجھے روٹی کھلائی، گھر میں نہیں کھلائی مجھے. ہاں باہر جا کے بابے کہتے ہیں کیونکہ خان کو پتہ ہے ہاں یہ بغیرت بے شرم آدمی ہے، اس کو ٹرکوں کے اڈے سے کھانا اس کو پھینکو، کھانا اس کو کھلاؤ، گھر میں نہیں اس کو. ہاں برتن گندے ہو جائیں گے، یقین کرو وہ برتن پھینکنے پڑیں گے. اس لیے خان کو پتہ تھا اس بغیرت بے شرم لانتی کردار کا، اس لیے بسوں کے اڈے پہ جا کے انہوں نے کہا چل پتر انہوں کھا لا دوسرے تو پانڈے یہاں پہ کھاؤ جو دل کرتا. مطلب یہ خود وقت. تو وہ بیٹھا بکواس کر رہا تھا کہ جی ہم نے تو بڑی کوشش کی، مفاہمت کی عمران خان کو راضی کرنے کی، بلکہ ہم گئے بھی ایک مجیب پٹرول پمپ پہ پتہ نہیں ہو کیا یہ کہتا ہم گئے، ہم نے جا کے خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب مفاہمت والا کام کریں یہ وہ سارا، لیکن ہمیں جو ہے وہ بزم سے نکال دیا گیا. پتہ نہیں اب کون سی. اب اس پہ جو ہے عمران ریاض خان صاحب وہ میدان میں آئے اور انہوں نے آ کے پورا سچ بتایا. عمران ریاض خان نے کہا کہ یہ بغیرت بے شرم لانتی کردار ہے، ایسے تو نہیں کہا لیکن مطلب یہی تھا. مطلب ہم نے تو مطلب پہ جانا نا، مطلب یہی تھا کہ یہ بغیرت بے شرم لانتی کردار ہے، بہت بڑا دکھڑ تلا یہ حرام دا، یہ وڈے منہ والا بغیرت بے شرم ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا ہے سب سے بڑا. اس کو شرم بھی نہیں آتی بغیرت لانتی آدمی کو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے.
یہ تو میرا مطلب، میں مطلب بتا رہا ہوں ان کا، انہوں نے تو بڑے اچھے الفاظ میں وہ اس کی کلاس لی ہے. ہاں اس کو کہا کہ یہ جھوٹ، انہوں نے کہا کہ جس میٹنگ کی یہ بات کر رہا ہے ہم وہاں پر خود، میں وہاں پر موجود تھا، اور بھی انہوں نے چند صحافیوں کا نام لیا کہ وہ بھی وہاں پر موجود تھے، یہ بھی آیا ہوا تھا اپنے ادھر دوسرے ٹٹوؤں کے ساتھ. تو سارے بیٹھ کے کہہ رہے تھے خان صاحب ایسے مفاہمتی پروگرام بنائے. تو خان صاحب نے کہا کہ بھائی نہیں، یہ جو ہے یہ اپنا ان کے ساتھ کون بیٹھ سکتا ہے. لیکن خان صاحب نے یہ کہا کہ بھائی یہ جو ایجنڈا کہ آزاد عدلیہ، آزاد الیکشن کمیشن، آزاد سارا، یا جو حقیقی آزادی والا کام ہے، اگر اس پہ یہ آتے ہیں تو میں ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس ایجنڈے پہ تو اس نے کہا، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بزم میں سے نکال دو. انہوں نے کہا کہ اللہ کی لعنت ہو جھوٹوں پر، ہاں، اور یہ جھوٹ بول رہا بیٹھا بغیرت بے شرم. تو یہ بغیرت بے شرم جو ہے یہ اب تقریباً یقین کریں کہ ان کا کام جو ہے نا آخر پھر لگا ہوا ہے. اس عمر میں ان کو اپنی جو ہے نا وہ کسی نہ بڑھاپے کا خیال ہے نہ آخرت کا خیال ہے، یہ سیدھے آ کے جھوٹ بولتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے اور بکواسیات کرتے ہیں. تو یہ خالی وہ سہیل بٹے منہ والا مراسی بغیرت لانتی کردار ہی نہیں ہے، باقی اور بھی بہت سارے یہ خنزیر، یہ بے شرم لوگ جو ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں، ایسی بغیرتی بے شرمی کرتے ہیں. اور اس کے بعد جناب کہ ایک بڑی عجیب و غریب خبر، یار میں یقین کریں یقین نہیں آیا، مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا، بلکہ آپ کو بھی اپنے کانوں پہ یقین نہیں آئے گا کہ کیا خبر ہے. خبر جناب ہے غریدہ چمی کی. ہوئے ہوئے، غریدہ چمی جو ہے اس نے جناب کسی پروگرام میں بیٹھے ہوئے کہہ دیا ہے کہ بھائی اب جو مہنگائی ہے اس کا موازنہ کرو ذرا عمران خان کی حکومت میں جب کیا مہنگائی تھی. اس نے چیزیں گنوانی شروع کر دی. اس نے کہا بھائی یہ دیکھو، یہ گنو، یہ گنو، اس چیز کی پرائز کیا ہے، اس چیز. میں حیران ہو گیا کہ یار یہ تو میرا مطلب ہے کہ عمران خان کے خلاف ہی ہمیشہ بولتی ہے، اور یہ تو حکومتی اپنا وہ زبان بولتی ہے. یہ غریدہ چمی جو ہے، بابا یہ کہتے ہیں بھئی ایک تو اس کا نام جو ہے وہ سینے میں ٹھنڈ ڈال دیتا ہے، غریدہ چمی. بابا جی میں پیار سے کہتا ہوں یار چمی، آپ کسی اور طرف لے گئے. بابا یہ کہتے ہیں میرے دل کو تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے. بابا یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس نے جو بیان دیا ہے یہ واقعی سچا ہے. میں نے کہا بابا جی سن لے یار، میں مذاق نہیں کر رہا، سن لے کیا کہہ رہی ہے غریدہ. منتھلی گروسری آتی ہے، ڈیلی کی بنیاد پہ چیزیں آتی ہیں. تو صرف چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گی. جو مٹن تھا عمران خان کے دور میں 1430 روپے کا تھا، آج 2224 روپے کا. چکن جو ہے 287 کا تھا عمران خان کے دور میں، آج 450 کا ہے. اسی طرح سے آلو عمران خان کے دور میں 50 روپے کلو تھے، آج 123 روپے. گھی عمران خان کے دور میں 450 روپے کلو تھا، آج تقریباً 600 روپے. آج تک غریدہ نے بابا ہی کہتے ہیں ایک پپی ادھر. بابا جی تاف سے نہ بنو، مہربانی کرو. ہاں بابا کہتے نہیں بھی بات ہی اس نے ایسی اچھی کر دی ہے، ہاں کہ چمی بنتی ہے. ادھر چمی کو ایک چمی ادھر، ایک چمی ادھر. بابا جی خدا کا خوف کرے، اس کا کوئی برا. آج اس نے یہ بات کی ہے، ہاں کل کوئی اور کر دے گی، پھر کیا کریں گے آپ. بابا یہ کہتے ہیں کل پھر ہم اس کی ڈھولکی بجا دیں گے اگر یہ ایسی ہو. لیکن یہ حیرانگی کی بات. اور جب تک غریدہ کو اوپر سے اجازت نہ ملے، ہاں میرا مطلب ہے کہ کوئی اپنا جرنیل کی اجازت نہ. بابا یہ کہتے ہیں پتر جرنیل والا کام نہیں، صوبے دار والا لیفٹیننٹ لاسٹ نائک والا کام ہے. ایڈا اتنا نہیں. میں کہ نہیں بابا جی یار اتنی بھی نہیں غریدہ ماری. بابا یہ کہتے ہیں نہیں نہیں کام یہ حوالدار والا یہ ہے. کسی نے اس کو کہا ہوگا کہ بھی ذرا تھوڑا سا ہاں یہاں اپنے آپ کو تھوڑا سا دکھانے کے لیے کہ دیکھیں میں تو بڑی. کل آ کے کوئی اور بکواس. بابا یہ کہتے ہیں کل کی کل دیکھی جائے گی. بھائی آج جو ہے وہ تو غریدہ کدھر ہے مجھے بتاؤ، میں جا کے غریدہ کو خاص جو ہے نا وہ شاباش دے کے ہوں. میں کہا بابا جی وہ کسی کھمبے پہ چڑھی ہوئی آپ کی مبارک نہیں لے گی. بابا یہ کہتے ہیں نہیں میں دے دوں گا مبارک، کوئی ایسی بات نہیں، میں بھی کھمبے سے چڑھ جاؤں گا. بابا جی وہ کھمبے پہ چڑھنے سے آپ کے وہ نہیں اپنا بات نہیں بنے گی. بابا جی کہتے ہیں پھر کس کی چیز پہ بات. میں کہا بابا جی جہاز آپ کو لے کے دینا پڑے گا. بابا جی کہتے ہیں اس کی شکل ہے جہاز والی. میں بابا جی مائی کی شکل ہے جہاز والی. محبتیں تو پھر ایسی ہوتی ہیں نا کہ شکل صورت بھی ککھ نہ ہوئے پلے، ہاں پھر بھی جہاز لے کے دے دیا جائے، یہ محبت ہوتی ہے. بابا جی فرماتے ہیں یار لاکھ کی لعنت ہے بھی ایسی محبت پہ. میں بابا جی نہیں، یہ محبت یہی ہے آپ کو بھی جہاز لے کے دینا پڑے. بابا یہ کہتے ہیں چلو پھر جہاز لے دوں، کوئی ایسی بات نہیں، جہاز میں دے دوں گا اس کو. میں بابا جی 12 ارب کا جہاز ہے، آپ کہاں سے دے دیں گے. بابا یہ کہتے ہیں یار میرے پاس بھی بہت سارے جہاز پڑے ہیں. بابا کہتے ہیں میرے پاس ایک جنگی جہاز ہے اور دے دوں. بابا جی جنگی جہاز کا. بابا یہ کہتے ہیں یار وہ چابی والا نہیں ہوتا وہ. میں کہا اچھا شکر، میں کوئی اور سمجھا. بابا یہ کہتے ہیں تو کون سا تو کھوڑا شاہ سمجھا کاغذ والا.